یاسین والقرآن الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. Once again, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سیشن میں آپ سے اس پہلے سیکشن کے بارے میں، اس کی ترتیب کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ میرے اس سیریز میں دو ایجنڈا ہیں. ایک تو آیات کے بارے میں، ان کے فوائد کے بارے میں، ہم پر ان آیات کی حکمت کیسے اپلائی ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں کرنی ہے، اور دوسرا قرآن کی جو خاص ترتیب ہے اس کے بارے میں کچھ تبصرہ کرنا ہے. تو یہ اس دوسرے معاملے کی بات ہے، قرآن کی ترتیب کے بارے میں. میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ اس سورت کے 6 حصے ہیں، اور ان 12 آیات میں ہم نے، جن کا بھی ہم نے مطالعہ کیا ہے، ہم نے پہلے حصے کا مطالعہ مکمل کیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا ایک اجمالی جائزہ لیتے ہیں. پہلی آیات میں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، ان 5 آیات میں 2 باتیں کی گئی ہیں. قرآن کی بات کی گئی ہے، قرآن پر قسم کھائی گئی ہے، اور ساتھ میں نبی کی بات کی گئی ہے کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی تنزیل ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کی گئی کتاب ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، آپ کو کس لیے بھیجا گیا ہے؟ کہ آپ اس قوم کو خبردار کریں جس کو پہلے کبھی خبردار نہیں کیا گیا. میں نے یہاں خبرداری کا لفظ لکھا ہے صرف اس بات کے لیے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اگلی بات جو کی اللہ تعالیٰ نے وہ یہ کہی ہے کہ ان کی اکثریت مانے گی کہ نہیں مانے گی؟ اکثریت نے انکار کر دینا، اکثریت کا انکار. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انکار کی وجہ کیا بتائی ہے؟ آگے دیوار، پیچھے دیوار، یہاں پر گلے میں توق لگا ہوا، ہدایت کے تمام راستے بند. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. پھر اس کے بعد وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اگر آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، انہوں نے نہیں ماننا، ان پر آپ کی دعوت کا کوئی اثر نہیں پڑنا. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. اس کے بعد بات کی جا رہی ہے اگر آپ خبردار کریں گے بھی تو آپ خبرداری میں کامیاب صرف ایک خاص گروہ کے لیے ہوں گے جو اندر ہی اندر دل میں شاید بات مان جائے، جو آپ کی بات کو فالو کر رہا ہوگا، آپ کی تذکیر کو، آپ کی یاد دہانی کو فالو کر رہا ہوگا، اور بعد میں ہی اپنے دل میں وہ اللہ الرحمن کا خوف یا خشیہ اختیار کر لے. اس کو آپ خوشخبری دے دیں کہ اس کی مغفرت ہوگی اور اس کو ایک بڑا عزت دینے والا اجر دیا جائے گا، وہ اجر کریم. آخری بات کی ہے انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. ہم ہی نے دوبارہ زندہ کرنا ہے اور ہم ہی نے ان کی تمام کرتوت کو ایک خاص واضح کتاب میں جمع کر دیا ہے. جن چیزوں کو انہوں نے آگے بھیجا ہے، جو اعمال کیے ہیں، اور جو پیچھے بھیجی ہے، جو آثار یعنی جو روئنز پیچھے بھیجے ہیں، جو آثار پیچھے بھیجے، ان تمام کو ہم نے ریکارڈ کر لیا ہے. یہ ایک بات کا خلاصہ ہے. لیکن اب اس بات کی ترتیب پر ذرا غور کرتے ہیں. اس کو سمجھنے سے ایک مزید بات میں پہلے کر دوں. قرآن میں 2 طرح کی کتابوں کا بار بار ذکر ہے. پھر سے کہتا ہوں، 2 طرح کی کتابوں کا بار بار ذکر ہے. ایک وہ کتاب جو نازل ہوتی ہے، دوسری وہ کتاب جو آپ کا اعمال نامہ ہے جس میں بار بار چیزیں لکھی جا رہی ہیں. ان دونوں کا آپس میں ایک تقابل ہے. یہ ایک کتاب آپ کو ابھی دی جا رہی ہے. اس کتاب کے ساتھ آپ کا رد عمل کیا ہے، آپ کا اس کے ساتھ کیا ریاکشن ہے، اس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے، اس کی بنیاد پر دوسری کتاب لکھی جائے گی. ابھی اس کتاب کی اہمیت مان لو تاکہ وہ کتاب ٹھیک طریقے سے کھلے آخری دن. سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی لیے کئی مقامات پر قرآن میں یا پہلے اعمال کی کتاب اور پھر وحی کی کتاب، یا پہلے وحی کی کتاب اور پھر اعمال کی کتاب کا ذکر ہے. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ اندازہ کریں، یہاں پر بات شروع ہوئی ہے اللہ کی کتاب سے، رائٹ؟ اور بات ختم کہاں ہوئی ہے؟ ہماری کتاب سے. کتاب سے بات شروع ہوئی ہے، کتاب سے بات ختم ہوئی ہے. کتاب کے ساتھ ایک انسان کا ذکر ہے، رسول کا. یہاں پر کتاب کے ساتھ تمہارا ذکر ہے، ہم اور ہماری کتاب، نبی اور اس کی کتاب. یہاں سے بات شروع اور ختم ہوتی ہے. دوسری بات کہی تھی عربی میں ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ خبردار کریں اس قوم کو جس کو پہلے کبھی خبردار نہیں کیا گیا. وہ لوگ غافل ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب.
آپ خبردار صرف اسی کو کر سکیں گے جو آپ کی بات سن کر اندر ہی اندر خدا کا خوف اختیار کر لے. خبرداری کی بات دوسری بات تھی اور سیکنڈ لاسٹ بات بھی خبرداری کی ہے. تیسری بات کہی لقد حق القول على اکثرهم فهم، آخری الفاظ ہیں فهم لا يؤمنون. اکثریت پر بات واضح ہو چکی ہے، اس کے باوجود وہ کیا کریں گے؟ لا یؤمنون کے الفاظ ہیں، ایمان نہیں لائیں گے. الفاظ یاد رکھنا، لا یؤمنون. یہاں پر کہا ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. لا یؤمنون یہاں ہے اور لا یؤمنون یہاں ہے. درمیان میں بات کی ہے کہ آگے سے دیوار بند، پیچھے سے دیوار بند، اوپر سے بند اور توق. یہ قرآن کا ایک سٹائل ہے. بات جہاں شروع ہوتی ہے اس کے بالمقابل کوئی بات ختم ہوتی ہے، دوسری بات اور پیچھے سے دوسری بات، تیسری بات اور پیچھے سے تیسری بات اور پھر درمیان میں کوئی بات. اٹس اے سیمیٹری. اور یہ اسلوب آپ اندازہ کریں، اگر آپ کوئی پیراگراف لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اس بات کا احساس رہتا ہے کہ میں نے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں بات کیا کی تھی، اور پہلی کا ساتویں کے ساتھ، دوسری کا چھٹی کے ساتھ، تیسری کا پانچویں کے ساتھ، آپ کے دماغ میں یہ بات رہتی ہے. اور اگر رہتی بھی ہو تو آپ کو لکھنا پڑے گا نا. لکھے بغیر کیسے اس بات کا خیال رکھو گے؟ قرآن کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. کیسے نبی کو یہ کتاب دی گئی ہے جو نہ پڑھتا ہے نہ لکھتا ہے؟ یہ زبانی کلام ہے. زبانی کلام میں ایسی ترتیب ہونا، ایسی ترتیب، اور یہ آپ کو شاید لگے کہ تو چلو اچھا ہے، ایک حادثے کے طور پہ پہلی 12 آیت میں ایسی بات نکل آئی. میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا. ہر سیکشن، کتنے سیکشن بتائے تھے میں نے؟ 6. ہر سیکشن میں یہ معاملہ ہے. ایک ایک سیکشن میں اس کی اپنی ایک خاص ترتیب ہے. جس طرح بات مکمل اس طرح کی گئی ہے، اور پھر جب وہ تمام سیکشن مکمل ہوتے ہیں تو پوری صورت اکٹھی ہو کر اس کی بھی ایک اپنی سیمیٹری بنتی ہے. اس قسم کی ترتیب کا مطالعہ میں نے اب تک تقریباً 25 صورتوں کا کیا ہے جہاں تک میں پہنچا ہوں، اور ابھی تک اس ہر ایک کا سٹرکچر اس قسم کا نہیں ہے، لیکن اس کے قریب کم از کم ضرور ہے. اور ہر ایک میں کچھ ایسی عجیب ترتیب ہے، جتنا میں اور ترتیب پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے انسان کے لیے ممکن ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں میں نے ریمنڈ فیرن کا ذکر کیا تھا کہ اس کا مطالعہ کر کے وہ کہتا ہے دس از ٹو مچ، دس از بیانڈ ہیومن کیپیبلٹی. سبحان اللہ. تو یہ پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ جب بھی ہم کسی سیکشن کا مطالعہ مکمل کریں گے، پھر اس کا ایک اجمالی اس پر نظر رکھ کے کہ اس کی آرگنائزیشن، اس کا سٹرکچر کیسا ہے، پھر اس کے بعد آگے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.